السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 ہے، اس کا سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم 30ویں پارے کا صفحہ نمبر 8 سے لے کر 14 تک انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سورۃ المطففین سے لے کر سورۃ البلد تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں بھی یہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ان کا بنیادی موضوع بھی آخرت کے بارے میں ہے اور دیگر موضوع بھی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ اور پچھلی اقوام کا بھی ذکر ہے۔ خاص کر سورۃ البروج کے اندر بنی اسرائیل میں سے ایک قوم، ایک بادشاہ اور ایک لڑکے کا واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے انشاءاللہ، اور کچھ اخلاقی برائیاں اور ان سے اصلاح کیسے ہوگی یہ بھی چیز ذکر کی گئی ہے، یا پھر ان پر وعید جو ہے اللہ کی وہ بھی ذکر کی گئی ہے، اور سورۃ المطففین کی بالکل ابتدا میں بھی۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ المطففین جو ہے اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں، اور بعض نے کہا کہ یہ مکہ مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ مدینہ کے اندر یہود تھے اور یہود مدینے کی تجارت پر بھی قابض تھے، تو وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، خیانت کیا کرتے تھے، تو اس صورت کے اندر اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطفف یہ واحد ہے اور جمع مطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ الذین، وہ لوگ جو اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں، کالو کا مطلب ماپنا، کیلن سے ہے، اور وزن کا مطلب تولنا، او وزنوہم، یا انہیں وزن کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چیزیں دو طرح سے دی جاتی ہیں، یا ماپ کر دی جاتی ہیں یا تول کر دی جاتی ہیں۔ مطلب آپ جو دودھ وغیرہ لیتے ہیں تو بتائیے دودھ ماپ کر دیا جاتا ہے یا تول کر دیا جاتا ہے؟ آپ کے علم میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اور اس کے علاوہ بھی دودھ جو ہے وہ تول کر نہیں بلکہ ماپ کر دیا جاتا ہے لیٹر کے اندر۔ ایسے ہی ہے جی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کیلن، کیل، جس چیز کو ماپ کر دیا جائے۔ تو زمانے ماضی میں پیمانے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ گندم اور اناج وغیرہ بھی کلو کے مطابق نہیں گزرتی تھی، نہیں بیچی جاتی تھی، بلکہ ان پیمانوں میں ڈال کر اس کو دیا جاتا تھا۔ مد، سا، اس طرح کے پیمانے تھے۔ تو فرمایا جب وہ دوسروں کو ماپ کر دیتے ہیں، او یا وزنہم، انہیں وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، خسارے سے ہے تو کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک، کیا نہیں گمان کیا ان لوگوں نے،
انہم یہ کہ وہ مبعوثون اٹھائے جائیں گے. کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ مطلب ایک دن آئے گا انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. کیا انہیں اس چیز کے بارے میں کوئی گمان، کوئی خیال نہیں ہے؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے. اچھا وہ دن کیسا ہوگا، یا اس دن میں کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا، ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، ان بے شک کتاب الفجاری گناہگاروں کی کتاب، فاجر کی جمع فجار، کل بھی آیا تھا. گناہگاروں کی کتاب کہاں ہوگی؟ لفی سجین. لام دیکھے آیا البتہ تاکید کے لیے، فی میں. سجین، سجین بالکل زمین کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر گناہگاروں، جو گناہگار ہیں ان کی روحیں، ان کے اعمال جمع ہوتے ہیں. تو فرمایا جو گناہگاروں کی کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، وہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی بتلایا، کتاب مرقوم. کتابوں نے، کتاب ہے مرقوم، رقم کی گئی. اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں نا تاریخ، رقم کی گئی، مطلب لکھی گئی. کتاب مرقوم ایک لکھی گئی کتاب ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. ویل، ویل کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ جہنم کی ایک گاٹی کا نام ہے، ویل. اچھا وہ کون لوگ ہیں جی جھٹلانے والے؟ اللہ نے بتلایا، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم الدین بدلے کا دن، یہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو، الا مگر، کل معتد، ہر حد سے بڑا ہوا، اثیم گناہگار. ہر وہ بندہ جو حد کراس کرنے والا گناہگار ہے، بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو تو صرف وہ جھٹلائے گا، وہ تکذیب کرے گا. اذا تتلا علیہ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالا، وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو بولے کیا کہتا ہے؟ اساطیر، اسطورۃ ان کی جمع ہے، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ اصل نہیں ہے. بلکہ اصل کیا ہے؟ بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. پاس کنٹینیوز، ان کی کمائیوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. کلا، ہرگز نہیں. انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ پردے میں رکھے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے. کیا مطلب جی حجاب میں رکھے جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے. قیامت کے دن جو اہل جنت کو یہ نعمت حاصل ہوگی، سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اپنے رب کو دیکھ سکیں. فرمایا ثم انہم، پھر بے شک وہ سب، لصال الجحیم، البتہ پہنچنے والے ہیں جہنم میں. پھر ایسے ہوگا کہ وہ سب کے سب کدھر پہنچنے والے ہیں؟ جہنم میں. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو، کنتم بہ تکذبون، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر کہا جائے گا، یہ ہے وہ جس کی تم
تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ کن کا تذکرہ ہے؟ اصحاب سجین کا، جن کے نامہ اعمال سجین میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتے ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے. اگر اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل کو کور کر لیتا ہے. بولے وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل کو کور کر لیتا ہے، دل کو ڈانپ لیتا ہے. مطلب اس کا پورا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل میں وہی ران ہے، وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کی کمائیوں کے سبب ان کے سینوں پر زنگ لگ چکا ہے. اللہ. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کے بیٹے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو انسان کو فوراً توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، تاکہ اس کے دل پر وہ جو ایک سیاہ نقطہ لگا ہے وہ بڑھ کر اس کے پورے دل پر حاوی نہ ہو جائے. اب سجین کے اپوزٹ کیا ہے؟ علیین. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری، بے شک، بار ان کی جمع ہے یا بر ان کی جمع، نیک لوگوں کی کتاب ان کا نامہ اعمال، لفی علیین، البتہ علیون میں ہوگا. پھر فرمایا وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ ما علیون، علیون کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ علیون کیا ہے. تو علیون کے بارے میں، علیون کیا ہے جی؟ علیون سدرۃ المنتہا کے پاس یا 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور ان کے نامہ اعمال کو رکھا جاتا ہے. تو فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک رقم کی گئی، لکھی گئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کتاب کے پاس، اس کتاب کے پاس کون؟ المقربون، قریب کیے گئے، مطلب اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال کو وہاں لکھتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اہل جنت کو اللہ کی طرف سے کیا جزا ملے گی؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اریکت ان کی جمع، اپنے تختوں پر ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. تعریفو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی. نظرہ کس کو کہتے ہیں جی؟ خوشگوار، تر و تازگی. تو آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لیں گے. یسقون، انہیں پلایا جائے گا، جنتیوں کو پلایا جائے گا کیا؟ من رحیق مختوم، رحیق کا مطلب شراب یا وہ مشروب، مختوم مہر لگایا گیا، اس کے اوپر مہر ہوگی. ختامہ مسک، اس کا جو خاتمہ ہے وہ مسک ہوگا. مطلب پیتے پیتے جب وہ ختم ہونے لگے گا تو آخر پر مسک کی خوشبو اور اس کا خاتمہ مسک کا ہوگا. فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت رکھنے والوں کو اس کی رغبت رکھنی چاہیے.
اللہ اکبر. اچھا یہ مشروب کیسا ہوگا؟ مزاجہ من تسنیم. مزاج کہتے ہیں آمیزش کو. مزاج کس کو کہتے ہیں جی؟ آمیزش. اس کی آمیزش ہوگی تسنیم سے. کیا مطلب اس کی آمیزش؟ مطلب یہ کہ تسنیم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، تو اس کی آمیزش ہوگی اس چشمے کے ساتھ. آئینن چشمہ ہے وہ ایک، یشرب بہ المقربون جس سے مقرب لوگ پیتے ہیں، جس سے مقرب لوگ پیتے ہیں. یہ کیسا چشمہ ہوگا تسنیم؟ چلیں جی سوال یہ ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کی طرف سے جواب موصول ہوتا ہے. ایک بہت پیاری سیرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم. یہی رحیق المختوم، آیت نمبر 25. اس کے رائٹر کون ہے، اس کے آتھر کون ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ جن کا تعلق انڈیا سے تھا، اور ان کی وہ کتاب الرحیق المختوم آپ کے علم میں ہے پوری دنیا کے اندر جو ایک سعودی عرب کے رابطہ عالم اسلامی کے تحت ایک مقابلے کا انعقاد ہوا وہ 80 کی دہائی میں، تو پوری دنیا سے سینکڑوں کتابوں کو لکھا گیا. الرحیق المختوم تمام کتب میں پہلے نمبر پر آئی تھی ماشاءاللہ. اور ہم سب کے لیے اعزاز کی بات، عرب علماء نے بھی کتابوں کو لکھا، عجم نے بھی، ہر کسی نے لکھا. تو ہمارے انڈیا سے تعلق رکھنے والے، ایک اردو زبان سے تعلق رکھنے والے عالم، ان کی کتاب پہلے نمبر پر آتی ہے پوری دنیا کی کتابوں میں. اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مقبولیت عطا کی. شاید ہی کسی دوسری سیرت کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر شاید ہی کسی دوسری کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی دنیا کے اندر. چلیں جی ماشاءاللہ 40 لوگوں کے جوابات موصول ہوئے. چلے دیکھتے ہیں درست جواب. پورا جواب دینا تھا، کسی نے ان کا لقب ذکر کر دیا نہیں، پورا جواب. سسٹر ام حاشر ہیں، جواب درست ہے. جواد منیر ہیں، جواب درست ہے. سسٹر در شاہوار ہیں، جواب درست ہے. سسٹر نمرہ ہے، جواب درست ہے. محمد فیصل ہیں، جواب درست ہے. سسٹر ختیجہ ہیں، جواب درست ہے. تو ماشاءاللہ کتنی خوشائند بات ہے کہ ہماری ٹیم کے لوگوں میں سے 4 لوگوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ان کا نام تھا شیخ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب. صفی الرحمان مبارک پوری. مبارک پور انڈیا میں جو جگہ کا نام ہے، بنارس کے اندر ایک ادارہ تھا جامعہ سلفیہ کے نام سے بنارس میں، وہاں پر یہ مدرس تھے، پڑھاتے تھے. وہاں پر یہ پڑھاتے تھے بنارس کے اندر جامعہ سلفیہ کے نام. اور آج بھی وہ ادارہ موجود ہے. بڑے بڑے علماء اور فقہا اس ادارے سے پڑھ کر نکلے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جی. ماشاءاللہ 60 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا. تو میری آپ سب سے یہ خصوصی ریکویسٹ ہوگی، اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. حتیٰ کہ ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم کے جو ہیڈ ہیں تنویر خان صاحب، پچھلے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب پہ انگلش میں پوری کتاب آپ سن بھی سکتے ہیں. الرحیق المختوم آپ سن بھی سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو رحیق المختوم نہیں ہے، یا وہ ابھی یہ ارادہ نہ کریں کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے. تو میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کتاب کو لازمی آپ اپنے گھروں میں رکھیں. زینت نہیں، یعنی سیرت کی اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے. ہمارا بھی جو ایک سیرت پر کورس ہے 12 گھنٹے کا مختصر کورس یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے، اس کورس کے اندر میں نے 50% اس کتاب سے فائدہ اٹھایا تھا. اس کے مصنف فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ. چلیے جی، پرویز بٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عبد المالک مجاہد صاحب جو کہ
ایک انٹرنیشنل پبلشنگ ادارہ ہے دارالسلام کے ہیڈ ہیں اور اس کے فاؤنڈر ہیں عبد المالک مجاہد صاحب. ان سے انہوں نے وہ کتاب لی پرویز بٹ صاحب نے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا اپنی ٹیم کی اجازت سے. خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا جو لاسٹ سیشن ہوگا نیکسٹ ٹیوزڈے کو, تو انشاءاللہ ہمارے درمیان عبد المالک مجاہد صاحب, مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو کہ دارالسلام کے مالک اس کے فاؤنڈر ہیں, انشاءاللہ ہمارے درمیان وہ موجود ہوں گے اور ختم قرآن پر وہ نصیحت بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہونی چاہیے کہ بہت اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا عرب میں, عجم میں. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تو الحمدللہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا, تو ہمارے لاسٹ سیشن میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. تو چلیے جی, بات چلی تھی الرحیق المختوم سے, واپس آتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو الرحیق المختوم سے پینا نصیب ہوگا. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اب ان جنتیوں کے اپوزٹ جو مجرم ہوں گے, فرمایا ان الذین اجرموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے, کانو وہ تھے, من الذین آمنوا ایمان والوں سے, یضحکون ہنسا کرتے تھے. اچھا یہ بھی پاس کنٹینیوز ہے, بس کانو یضحکون, بیچ میں من الذین آمنوا آ گیا. اصل میں وہ ہنسا کرتے تھے کس پر؟ من الذین آمنوا, ایمان والوں پر, یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے, یتغامزون, یتغامزون غمز کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو تانا تشنی کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا, اور جب لوٹتے تھے الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس, انقلبوا فاکہین, تو بڑے خوش و خرم ہو کر لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے, قالوا وہ کہتے تھے, ان ہؤلاء, بے شک یہ سب, لضالون البتہ گمراہ ہیں. کہتے تھے بے شک یہ سب کے سب البتہ گمراہ ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلوا, اور نہیں انہیں بھیجا گیا علیہم ان پر, حافظین, نگران بنا کر. حالانکہ کوئی انہیں مجرموں کو ان اہل ایمان کا نگران تو نہیں مقرر کیا گیا تھا کہ یہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے اور ان پر تانا تشنی کیا کرتے تھے اور ان پر نظر رکھا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ, پس آج کے دن, قیامت کے دن, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, من الکفار, کافروں سے, یضحکون, آج تو ایمان والے ہنس رہے ہیں. دنیا میں یہ کافر ان پر ہنسا کرتے تھے, تو قیامت کے دن تو ایمان والے بڑے خوش ہیں. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا اللہ نے هل ثوب الکفار, کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا, ما کانوا یفعلون, اس چیز کا جو وہ کرتے تھے, کیا کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا گیا؟ اللہ. چلیے جی, اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ المطففین کو مکمل کیا. تو اب ہم چلتے ہیں سورۃ الانشقاق کی طرف. اور غالباً میں دیکھ رہا ہوں 4-5 لوگوں کی طرف سے یہ میسیج آ گیا کہ سیرت کے کورس کا لنک کرتے ہو. تو یہ میڈیا کا دور ہے, آپ ذہن عرفان لکھیے, میرا نام سیرت لکھیے, تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے سارے لیکچرز آ جائیں گے. یوٹیوب وغیرہ پر, فیس بک وغیرہ پر وہ لیکچرز ہیں, تو آپ وہاں سے وہ شارٹ کورس دے سکتے ہیں سیرت کا. تو ہم نے کوشش کی طالب علموں نے, اور الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم, سیرت ٹیم کے ساتھ مل کر, کہ 12 گھنٹے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو بیان کیے جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر, ایک سیرت اکیڈمی کے نام سے ہمارا پیج ہے, اس پر یہ مٹیریل وغیرہ پڑا ہوا ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. تو چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانشقاق.
کل جیسے ہم نے سورۃ الانفطار پڑھی تھی، انفطار اور انشقاق ان دونوں کے موضوعات بالکل قریب قریب ہیں، ان دونوں کے موضوعات بالکل قریب قریب ہیں۔ انفطار کا مطلب یہ پھٹ جانا، کھل جانا، اور انشقاق کا مطلب یہ شق ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان کھل جائے گا۔ انشقت کا مطلب ہے کھل جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اجازت لے گا اپنے رب سے، وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق بنتا ہے، مطلب حق بھی یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اجازت لے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا۔ مدہ یا مدو کا مطلب ہے پھیلانا، تو مدت فعل مجہول ہے، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ، اور باہر نکال دے گی، مَا فِيهَا، جو زمین کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب سے اجازت لے گی، وَحُقَّتْ، اور یہی حق ہے کہ وہ زمین بھی اجازت لے اپنے رب سے۔ اللہ اکبر، کس قدر مضبوط آیات ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ یہ سنتے رہے کہ اللہ رب العزت نے خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر آپ کیا سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، قیامت کے دن جب زمین اپنے جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو باہر نکال دے گی، وہ بڑی وسیع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اس کے سمندر چل پڑیں گے، تو اس موقع پر یہ زمین بھی اپنی رب سے اجازت لے گی۔ مطلب گویا کہ مجھے آپ کو انسانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، جب آسمان جیسی عظیم مخلوق تحت نگاہ، جس کو آج تک آپ کی سائنس جس کی تہ تک نہیں پہنچ سکی، مطلب جب یہ آسمان جیسی مخلوق، جب یہ زمین جیسی مخلوق یہ اپنے رب سے اجازت لے رہے ہیں، اور رب کے حکم کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ان مخلوقات کے آگے، تو میں آپ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یا قیامت نہیں آئے گی، یا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا اللہ کے سامنے نہیں پہنچیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو، قادحن الی ربک قدحن فملاقی، قادحن کوشش کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن کوشش کرنا، فملاقی پس اس سے ملنے والا ہے۔ اے انسان، ان مخلوقات کو دیکھ، تو کیا ہے، تو اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا ملاقی، ملاقات سے ہے، تو اس اللہ سے ملنے والا ہے، ملاقات تیری ہوگی اس اللہ سے۔ فَأَمَّا، پس وہ جو میں نے کل بتایا تھا، اما تفصیل کے لیے آتا ہے، پہلے کوئی مضمون شارٹ بیان ہوا، پھر آگے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے ہیں، تفصیل کے ساتھ، تو اما آئے گا، جس طرح آپ خطبے میں سنتے ہیں اما بعد۔ تو یہاں پر دیکھیں بڑا شارٹ بیان ہوا ہے، اے انسان تو اپنے رب سے مل کر رہے گا، ملاقی، اس سے ملاقات کرنے والا ہے تو۔ پھر کیا فرما دیا، اب تفصیل آ رہی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ، پس وہ بندہ جو اوتیہ اس کو دیا جائے گا، کتابہ اس کی کتاب، بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، جس انسان کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ،
ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا. کیسے؟ حسابا یسیرا، بڑا آسان حساب. جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اس کا حساب کتاب لیا جائے گا یسیرا، بڑا آسان. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. بڑا آسان حساب کتاب ہوگا. چلیے جی. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، بڑا خوش ہو کر، بڑا خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اور وہ بڑا خوش ہے. اس کے اپوزٹ وَأَمَّا، اور وہ بندہ من جو اوتیا، اس کو دیا جائے گا، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، وراء ظہری، اس کی پیٹھ کے پیچھے، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. اب مفسرین نے کہا دو صورتیں، یا تو واقعتاً اس کو پیٹھ کے پیچھے، اور واللہ عالم جو درست بات لگتی ہے وہ یہ کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے کہ دیگر دلائل ہیں. لیکن وہ شرم کے مارے اپنے نامہ اعمال کو اپنے پیچھے چھپاتا پھرے گا، اس وجہ سے فرمایا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. دیا بائیں ہاتھ میں جائے گا لیکن وہ چھپاتا پھرے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو، ان قریب وہ پکارے گا، ثبورا، ہلاکت کو. کہے گا میں مر جاؤں، میں ختم ہو جاؤں. نہیں، اس دن تو موت بھی نہیں آئے گی. وَيَصْلَىٰ، اور وہ پہنچے گا، سعیرا، جہنم، بڑکتی آگ میں پہنچے گا. انہو، بے شک وہ، کان تھا، فی اہلی، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، بڑا خوش. اس سے پہلے وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، مطلب دنیا میں وہ خوشیاں منایا کرتا تھا، تو آج تو پھر کوئی خوشی نہیں، مطلب اپنے گناہوں کی خوشیاں. انہو ظن، بے شک اس نے تو یہ سمجھا تھا، الن یحور، یحور یرجی کے معنی میں ہے کہ وہ کبھی لوٹ کر ہی نہیں آئے گا. اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹے گا. بلا، کیوں نہیں لوٹے گا، کیوں نہیں. ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اس کو دیکھنے والا ہے. کیوں نہیں لوٹے گا؟ بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے. فلا اقسم بالشفق، لا زائدہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق سرخی کو کہتے ہیں. کس سرخی کو کہتے ہیں جی؟ شفق. شفق اس سرخی کو کہتے ہیں، کبھی آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہوں یا بلند جگہ پر ہوں، سورج غروب ہو، یا آپ جہاز میں ہوں سفر کے دوران، سورج غروب ہو جائے تو مغرب میں افق پر سرخ کلر کا ایک سرخی باقی رہتی ہے. یہ روزانہ شام کے ٹائم ہوتا ہے، آپ ضرور کبھی اس کو دیکھیے گا. عربی زبان میں اس سرخی کو کہتے ہیں شفق. یاد رکھیے گا، جب تک یہ سرخی ہے آپ کی مغرب کا ٹائم ہے، جب یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو تب عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو نمازوں میں تقریباً سب سے کم ٹائم مغرب کا ہوتا ہے. تو فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شفق کی، سرخی کی. واللیل وما وسق، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، جب وہ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل جائے، اس کی قسم. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ کامل ہو جائے، پورا ہو جائے، مطلب وہ بدر بن جائے. عربی زبان میں بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں جو پورا ہو جاتا ہے. تو چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ عربی زبان میں راکب یرکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم ضرور سوار ہوگے، طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت میں، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور آؤ گے.
فما لہم پس کیا ہے انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے. انہیں کیا ہو گیا وہ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں رکھتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے. جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، وہ تکذیب کرتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ یاد کیے ہوئے ہیں. عربی زبان میں وعیون کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنے کے معنی میں، تو یوعون جو وہ یاد کیے ہوئے ہیں اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فبشرہم بعذاب علیم انہیں ذرا خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی. حالانکہ عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، تو یہاں پر مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی تنبیہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب کی خوشخبری ہو. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے. کیسا؟ غیر ممنون نہ روکا گیا یعنی ایسا اجر ہوگا جو کہ ختم ہونے میں نہ آئے گا. ممنون کا مطلب ہے مقطوع کے معنی میں، یعنی کٹی گئی چیز، روکی گئی چیز. غیر ممنون نہ روکا گیا اجر. چلیے جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 2 صورتیں مکمل کی. تیسری صورت کی طرف جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج آسمان کی قسم بروج والے. اور بروج کیا ہے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے جی سورۃ الفرقان میں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تو بروج سے مراد ستاروں کی منزلیں ہیں یا جو حرکت والے سیارے ہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہ یا ان کی منزلیں ہیں بروج. تو بروج والے آسمان کی قسم. ذات والے کے معنی میں آتا ہے، مؤنث ہو تو ذات آتا ہے اور اگر مذکر ہو تو ذو آتا ہے. کہا جاتا ہے الطالب ذو علم، طالب علم علم والا ہے، اور الطالبۃ ذات علم، طالبہ جو ہے وہ علم والی ہے. تو آسمان کی قسم کون سے آسمان کی؟ جو ذات البروج بروج والا ہے. والیوم الموعود اور حاضر کیے گئے دن کی قسم. اس دن کی قسم جو کہ موعود ہے، نہیں یا معذرت سے حاضر کیا گیا اس کا ترجمہ نہیں ہے، وہ مشہود کا ترجمہ ہے. موعود وعدے سے ہے، وعدہ یعید سے اسم مفعول ہے. موعود وعدہ کیے گئے یعنی ایسا دن جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، مطلب قیامت کا وعدہ ہے کہ قائم ہونی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا. تو اس قیامت کے دن کی قسم. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. اچھا جی، اب یہاں پر کیا مطلب ہے شاہد اور مشہود سے؟ واللہ عالم. علماء کے اس بارے میں 20 اقوال ہیں، 20 کی تعداد میں. درست بات جو امام شوکانی اور دیگر کئی ایک ائمہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. تو ان دنوں کی قسم. اب اللہ رب العزت نے 4 یا 3 قسمیں اٹھا کر یا 4 قسمیں اٹھا کر کیا فرمایا؟ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. یہ جو خندق کھودنے والے ہیں، اخدود خندقیں، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے.
النار ذات الوقود، النار آگ، ذات الوقود ایندھن والی آگ، یعنی ایسی آگ جس کو بھڑکانے کے لیے کچھ ڈالا بھی جا رہا ہے، ایندھن والی آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ علی ما یفعلون بالمؤمنین، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہود اس پر وہ موجود تھے، وہاں پر گواہ تھے، جو کچھ کر رہے تھے وہاں پر وہ موجود سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں انہوں نے ان سے انتقام لیا، الا مگر ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں، باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو غالب اور قابل تعریف ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید ہے۔ اب آتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ کون ہیں وہ خندقوں والے؟ ان پر بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ آگ جلانے والے کون ہیں؟ جو گزشتہ اقوام گزری ان میں سے ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قوم کے اندر ایک جادوگر تھا۔ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جادوگر بڑا ماہر تھا۔ اس نے بادشاہ وغیرہ سے یہ کہا کوئی ذہین نوجوان بچہ ہمیں دے دیجئے جس کو میں ٹرین کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ علم ختم نہ ہو جائے، میں اس کو یہ دے دوں۔ بچہ بڑا ذہین تھا، جادوگر کے انہوں نے حوالے کر دیا۔ اب جب وہ بچہ جادوگر کی طرف جاتا تو رستے کے اندر ایک راہب، ایک دیندار بندہ نصارہ میں سے بیٹھا ہوا کرتا تھا، تو یہ بچہ بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا، یہود یا نصارہ بنی اسرائیل میں سے۔ اب وہ جو راہب تھا، اب بچہ کہتا جادوگر کا جو باتیں ہیں وہ راہب کے بالکل اپوزٹ ہے، پتہ نہیں یہ راہب سچا ہے یا جادوگر۔ ایک مرتبہ دیکھا، رستے سے گزر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور آیا ہوا تھا، لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ بچے نے کہا آج دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ جادوگر اگر یہ راہب سچا ہے تو یہ جانور ہلاک ہو جائے۔ پتھر مارا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا، سارے لوگ گزر گئے۔ اس کے بعد بچے نے کیا کیا، راہب کی باتوں پر اس نے یقین کر لیا، جادوگر وغیرہ مر گیا۔ صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے۔ تو بچے نے کیا کیا جی، بچہ جو ہے وہ لوگوں کو دم وغیرہ کرنا شروع ہو گیا، اور دم وہ ایسے کیا کرتا تھا کہ کہتا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ پھر دم کروں گا، جو اللہ پر ایمان لے آتا وہ اس کو دم کر دیتا، ورنہ وہ دم نہ کرتا۔ اب جب بادشاہ تک خبر پہنچی کہ کوئی بچہ ہے جو لوگوں کو ایمان، تو اس نے کچھ مومنوں کو پکڑ کر بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ بچے کو بھی اس نے کہا، منع کیا، بچہ باز نہیں آیا، بچے کو قتل کروانا چاہا تو بچہ قتل نہیں ہو رہا۔ سپاہیوں سے کہا پہاڑ سے پھینک دو، بچہ قتل نہیں ہو رہا، پھر بچ جاتا ہے۔ کہا جا کر سمندر میں پھینک آؤ، سارے غرق ہو جاتے ہیں، بچہ واپس آ جاتا ہے۔ پہاڑ سے جو گرانے کے وہ سارے مر گئے زلزلے سے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ بچے نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ایک ایسی بات بتاؤں گا، اگر تم ویسے کرو گے تو تم مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہنے لگا تم اس طرح کہو، تم کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اگر یہ کہہ کر مجھے 3 مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بڑے لوگ کٹھے ہوئے کہ دیکھتے ہیں بچہ مرے گا یا نہیں۔ اور بچے نے کس قدر حکمت سے کام لیا لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے۔ جب انہوں نے یہ کہا، بادشاہ نے یہ کہہ کہ اس کو 3 مروایا، بچہ مر گیا، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری قوم کے لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگے اس بچے کے رب پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، وہ اکیلا رب ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا، سارا کام الٹا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودو، ان میں آگ جلاؤ اور اہل ایمان کو اٹھا اٹھا کر آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ تو یہ واقعہ صرف اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ باقی صورتوں یا باقی جگہوں پر یہ واقعہ نہیں ہے، یہاں پر یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یہاں تک کہ ایک ایمان لانے والی عورت تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
ان بچوں کو اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، وہ عورت اپنے ایمان پر قائم ہے، یہاں تک کہ اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کے جسم سے الگ کیا جانے لگا پھینکنے کے لیے، تو اس عورت نے کہا میں کفر کی طرح پلٹ جاتی ہوں تاکہ میں میرا بچہ بچ جائے۔ اب جب ماں نے پلٹنے کا ارادہ کیا تو یہ دودھ پیتا بچہ بولا اور بول کر کہنے لگا ہے میری ماں تو حق پر ہے، کبھی اپنے دین سے نہ پلٹنا۔ صحیح مسلم کا واقعہ، اور یاد رکھیے گا یہ بھی وہ بچہ ہے جو دودھ پینے کی عمر میں یہ بچہ ایک کرامت ہوئی، یہ بچہ بولا۔ یاد رکھیے گا معجزہ ہوتا ہے انبیاء اور رسل کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ہے کرامت۔ اکثر ہم باتوں باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ آج تو معجزہ ہو گیا، نہیں معجزہ نہیں ہو گیا، کیونکہ معجزہ صرف انبیاء رسول کے ساتھ خاص ہے، ہاں کوئی کرامت ہو سکتی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، اللہ نے اسی واقعے کے بارے میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جو مومنوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا پھر وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے حریق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک یہ الفوز کامیابی، الکبیر بڑی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ، بطش کا مطلب پکڑ تیرے رب کی، لشدید البتہ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہو بے شک وہ ہوا یبدی، وہ ابتدا کرتے ہیں، وہ یعید اور لوٹائے گا بھی، مطلب تخلیق کی ابتدا وہ کرتے ہیں، سب کو نئے سرے سے اس اللہ نے پیدا کیا تو لوٹائے گا بھی وہی، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ اللہ معاف کرنے والا، ود سے ہے ودود، وہ اللہ کی صفت ہے الودود، مطلب یہ کہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، ذو العرش عرش والا ہے، وہ اللہ عرش والا ہے، المجید وہ بڑا بزرگ ہے، مطلب تمجید بزرگی والا ہے، بڑائی اسی کی ہے۔ فعال کرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، جنود لشکروں کو کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں، کیا آئی تیرے پاس لشکروں کی بات، کیا لشکروں کی کوئی بات تیرے پاس آئی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی، فرعون اور ثمود وغیرہ کی کوئی بات تیرے تک آئی؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ تو جھٹلانے میں ہیں، کافر لوگ تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا علم پچھلی اقوام سے، حالانکہ ہر ایک کے انجام کے بارے میں انہوں نے سن رکھا ہے، انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ رب العزت ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ جائیں گے، بلکہ وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے احاطے میں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ یہ لوح محفوظ میں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ البروج کو بھی مکمل کیا، تو اب آتے ہیں جی سورۃ الطارق کی طرف۔
چلیے جی، بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو قسم کے معنی میں ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا 29ویں اور 30ویں پارے کی اکثر صورتوں کے آیات کے شروع میں جو واو ہے وہ قسم کے معنی میں ہے. تو فرمایا اللہ نے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. طارق کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوتا ہے نا، جسے آواز آتی ہے کھٹکھٹانے والا، یا پھر چھپ جانے والا. تو آسمان کی قسم اور طارق کی قسم. وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم کہ مت طارق، طارق کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. تو دیکھیں اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں شاید ایک سے زائد مرتبہ کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا وما ادراکا، تو اللہ نے آگے بتا دیا، لیکن اس چیز کی عظمت کی وجہ سے سوال کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ وما ادراکا، تعجب آپ کو کیا پتا. اور جہاں اللہ نے، یہ تو فعل ماضی ہے نا ادرا، جہاں اللہ نے فعل مضارع یوز کیا وما یدریکا، وہاں اللہ نے نہیں بتایا. تو دیکھیں بتایا وما ادراک ما طارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، ایک روشن ستارہ ہے. النجم ستارہ ہے، ثاقب روشن، اصل میں یہ ایک روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس نہیں ہے ہر جان، لما کہ نہ ہو، ما یا نفی کے معنی میں ہے، علیہا اس پر، حافظ کوئی نگہبان. کوئی بھی جان اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، ہر ایک پر اللہ نے ایک نگہبان مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو پتہ چلا طارق سے کیا مراد ہے. طارق سے مراد ستارہ ہے. بعض نے ستاروں کو اس لیے طارق کہا کہ یہ رات میں نمودار ہوتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں، تو چھپ جانے والا طارق، اور رات کو آنے والا مہمان اس کو بھی طارق کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کر کیا بیان کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، فعل مضارع سے پہلے یہ لام آئے تو اس کا یہ امر کے لیے ہوتی ہے، فا پس، لینظر چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان کیا دیکھے جی، مما خلق کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، ایک چھلکتے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا. یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب پیٹھ کے درمیان سے، والترائب اور سینے کے درمیان سے. مطلب وہ باپ کی صلب پیٹھ اور ماں کے رحم مادر یا اس کے ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو مرد و زن کا تخلیق کے اندر ملاپ اور یہ سارا مرحلہ ہے، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ایک انسان کی یہ اصل ہے، ایک انسان کی اصل یہ ہے، پھر اس کے باوجود کوئی انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر، اور شاید کہ یہ آخری جگہ ہو، انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ کہ اللہ کی نشانیوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے تکبر اور بڑائی ختم ہو جائے کہ یہ ہے انسان کی اصلیت. فرمایا انہو بے شک وہ اللہ، ہو ضمیر مطلب اللہ کی طرف، اللہ علی رجعہ اس کو لوٹانے پر، لقادر البتہ وہ قادر ہے،
جس اللہ نے پیدا کیا وہ اس کو لوٹانے سے، اس انسان کو دوبارہ بھی لوٹانے پر قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یوم تبلی السرائر، یوم تبلا جس دن دیکھا جائے گا. تبلا کا مطلب ہے اصل میں آزمایا جائے گا، اور صحیح ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جانچ پرکھ کی جائے گی. کس چیز کو؟ السرائر، سریرت ان کی جمع ہے رازوں کی. جس دن رازوں کو جانچا پڑتا جائے گا. فما لہو، تو نہیں ہوگا اس کے لیے، من قوت، انسان کے لیے نہیں ہوگا کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی مددگار، کوئی قوت یا اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم. کون سی آسمان کی؟ ذات الرجع، جو کہ بارش والا ہے. عرب بارش کو رجعن کہتے تھے. رجعن کا مطلب لوٹنے والی چیز، تو رجعن اس لیے کہتے تھے تاکہ بارش بار بار ہو. تو آسمان جو بارش والا ہے. والارض ذات الصدع، وہ بھی قسم کے معنی میں کہ زمین کی قسم جو کہ صدع والی ہے. صدع کہتے ہیں زمین کا شک ہو جانا، وہ زمین جو شک ہو جانے والی ہے. انہو لقول فصل، انہو بے شک یہ یعنی قرآن مجید، لقول فصل البتہ یہ فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چلتے ہیں، کیدا چال چلنا. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں. کیدا تدبیر کرنا، وہ چالیں چلتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں معاملات کی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو ڈیل دے دیجئے کافروں کو. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں ڈیل دے دیجئے تھوڑی مدت کے لیے. رویدہ کا مطلب ہے تھوڑی مدت، قلیل مدت. قلیل مدت کے لیے کافروں کو ڈیل دے دیجئے. چلیے جی، تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الطارق کو مکمل کیا، اور سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کی طرف چلتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ان دو صورتوں کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی کو اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کو پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں، مطلب عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان نمازوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. تو دیکھیں ہر ہفتے ہر جمعے کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم کیوں آیا؟ یقیناً ان کے موضوعات کی اہمیت کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. الاعلی، جو کہ اعلی ہے، بلند و بالا ہے. وہ رب جو بلند و بالا ہے، اعلی ہے، اس کے نام کی تسبیح کیجئے. اور دیکھیں اللہ کے نام کی ہم کیسے تسبیح کرتے ہیں. جب بندہ سجدے میں جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ اعلی بلند و بالا ہے. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. فسوا، اور برابر کر دیا. والذی قدر، اور وہ اللہ جس نے اندازہ مقرر کیا. فہدا، پھر ہدایت دی، مطلب رہنمائی کی. وہ اللہ جس نے ایک اندازے کے مطابق بنایا اور راستہ دکھلایا. والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ اخرجا، جس نے نکالا. وہ اللہ جس نے نکالا. المرعى کہتے ہیں گھاس پھوس کو. وہ اللہ جس نے گھاس پھوس کو نکالا. فجعلہ، پس بنا دیا اس کو، مطلب اس گھاس پھوس کو، سرسبز گھاس کو بنا دیا. کیا بنا دیا جی؟ غثاء احوا، غثاء چارہ، احوا خشک، خشک یا جو جلا ہوا چارہ ہوتا ہے وہ بنا دیا. مطلب یہ
چیزیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیاہ چارے میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ ہے جس نے چارے کو نکالا اور پھر اسے غثان احوا بنایا. سنقریئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس آپ نہیں بھولیں گے. ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. آپ اس سے پہلے یہ موضوع گزر چکا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ جلدی 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 زبان کو ہلایا کرتے، پڑھا کرتے. اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو حاصل کرنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی حرص تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جبریل امین وحی دے رہے ہیں اور میں ان آیات کو بھول نہ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ان آیات کو دہرایا کرتے. تو اللہ نے فرما دیا سنقریئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے. ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. الا، سوائے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. ہاں جو اللہ چاہے گا آپ وہ بھولیں گے، مطلب جو آیات منسوخ ہو جائیں گی یا بھلا دی جائیں گی وہ آپ بھولیں گے، ورنہ آپ نہیں بھولیں گے. انہ یعلم، بے شک وہ اللہ جانتا ہے، الجہرہ، اونچی بات کو، وما یخفی، اور مخفی کو. وہ اونچی اور آہستہ ہر بات کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کے لیے. ہم آپ کو آسانی کے لیے کیا کر دیں گے جی؟ آسان کر دیں گے. کیا مطلب جی آسانی کے لیے آسان کر دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ہر معاملہ آسان کر دیں گے. وحی کو آسان کر دیں گے، اس کا یاد کرنا آسان کر دیں گے، اس کا یاد رکھنا آسان کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں گے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسرا. یا کے ساتھ تو یسرا تو وہ آسانی ہوتی ہے، عین کے ساتھ تو عسرا تو وہ تنگی ہوتی ہے. فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، اگر نصیحت سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نصیحت کرتے رہیے. اگر نصیحت کوئی نفع دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے. سیذکر، ان قریب نصیحت پکڑے گا، من یخشی، جو ڈرتا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، خشیت ہوگی، وہ اس نے نصیحت پکڑے گا. اچھا، اس کے اپوزٹ دوسرا بندہ کون ہے جی؟ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور ہوگا اس سے، الاشقى، بدبخت انسان اس سے دور ہوگا. الذی، وہ جو، یسلا، پہنچے گا، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں، وہ بندہ جو بڑی آگ میں پہنچے گا. ثم لا يموت فیہا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا، ولا یحییٰ، اور نہ ہی جیے گا. آگ میں جب یہ پہنچے گا، الاشقى، بدبخت، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، مطلب جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، وہ فلاح پا گیا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کو، فصلی، اور نماز پڑھی. اپنے رب کے نام کو ذکر کیا اور نماز پڑھی تو وہ فلاح پا گیا. پھر اللہ نے ایک حقیقت بیان کی، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، وابقى، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت خیر والی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا، بے شک یہ، لفی الصحف الاولی، البتہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے. پہلے صحیفوں کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں. کون سے صحیفے؟
صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں، ایسے ہی تزکیہ ہے، آخرت کا ذکر ہے، آخرت کی بہتری کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں پہلی صحیفوں کے اندر بھی موجود تھی۔ الحمدللہ۔ سورۃ الاعلیٰ کے بعد چلتے ہیں جی سورۃ الغاشیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کیا آئی آپ کے پاس، حدیث الغاشیہ ڈانپ لینے والی کی بات۔ غاشیہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ وہ قیامت جب قائم ہو گئی تو یہ نہیں کہ یہاں پر قائم ہوگی تو وہاں پر نہیں ہوگی، جی سمندروں میں نہیں ہوگی تو زمین پر ہوگی، وہ قیامت تمام روئے زمین پر قائم ہوگی، تو مطلب وہ ڈانک لے گی ہر چیز کو۔ تو کیا اس کی بات آپ تک پہنچی؟ کیا ہوگا اس دن؟ وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ اس دن چہرے، خاشعہ کیا ہوں گے جی؟ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کون سے چہرے؟ عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے، عمل کر 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 کے تھک جانے والے چہرے۔ کیا ہوگا؟ تسلا وہ پہنچیں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی۔ آپ کو آیت سمجھ آئی؟ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، مطلب اتنے وہ یہ نہیں کہ بے عملے لوگ ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، اتنے عمل کرنے والے کہ ناصبہ تھک جائیں گے عمل کر کر کے، لیکن کہاں جائیں گے؟ تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی گرم آگ میں پہنچیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے عمل جنہیں وہ دین سمجھ کر کیا کرتے تھے، وہ عمل جنہیں وہ دین سمجھ کر کیا کرتے تھے، ان کے وہ عمل دین نہیں تھے، سنت نہیں تھے، خلاف شریعت تھے۔ وہ عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، پتہ چلا کہ یہ عمل تو سنت سے ثابت ہی نہیں، مطلب وہ بدعات یا جہالات کے زمرے میں آتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں، برے صغیر پاک و ہند میں، اگر اس کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہو کہ عمل کر 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 کے تھک جانے والے، لیکن ان اعمال کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کا یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الاول، آپ اس مہینے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، کہ بعض لوگ اس مہینے کے اندر اتنے اور ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن ان کے ان اعمال کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ کرام سے ایسے عمل ثابت ہے نہیں، کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ ائمہ کی بات تو چھوڑیے، چلیں ان کو تو صدیاں گزر چکی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے، آپ اللہ کو حاضر جان کے بتائیے کہ کیا آج سے 15-20 سال پہلے آپ کو یہ اعمال دکھائی دیتے تھے؟ نہیں۔ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی تو کہتے تھے جی 12 وفات کا دن آ گیا۔ بتائیے چیٹ میں آپ کو یہ یاد ہے یا نہیں؟ 12 وفات کیا مطلب؟ یعنی 12 ربیع الاول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، جیسا کہ تمام سیرت کی کتابوں میں ہے، تو اس دن کو 12 وفات کہتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ دن 12 وفات سے کیا ہو گیا جی؟ یہ دن 12 وفات سے میلاد ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میلاد سے یہ عید میلاد ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، عید میلاد سے یہ جشن عید میلاد النبی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یقین جانیے، پتہ نہیں آپ کے انڈیا میں ایسا ہوتا نہیں، ہمارے پاکستان میں کئی ایک جگہ پر اس دن کیک کاٹا جاتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ، برتھ ڈے کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کیا مطلب، جو آج دین نہیں ہے، مطلب جو چیز ہمیں 20 سال پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی وہ آج کیسے دین بن گئی؟ حالانکہ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کیا تب یہ چیزیں تھیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ یعنی کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے شعور دیا، بس صرف یہ دیکھیے میرے اس عمل کی بنیاد علم پر ہے یا نہیں، قرآن و سنہ پر ہے یا نہیں، ائمہ محدثین فقہا اس بارے میں ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے، تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے ایسی بدعات اور ایسی رسومات سے۔ تو عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تسقا، انہیں پلایا جائے گا، من عین آنیہ، گرم پانی کے چشمے سے، گرم پانی کے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا، الا مگر من ضریع، کانٹے دار ٹہنیوں کا۔ دری کہتے ہیں کانٹے دار درخت۔ اگر کچھ کھانا مانگیں گے تو کانٹے دار ٹہنیوں کا کھانا ہوگا۔ لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، مطلب وہ کھانا کھا کر یہ نہیں کہ ان کی کوئی بڑے جسم موٹے تازے ہو جائیں گے، نہیں، لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ ولا یغنی، اور نہ ہی کفایت کرے گا، من جوع، بھوک سے، مطلب وہ کھانا کھا کے نہ تو بھوک دور ہوگی اور نہ ہی جسم کوئی موٹا تازہ ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کے چہرے ہیں جن کے اعمال ریاکاری پر مبنی تھے، بدعات پر مبنی تھے، دنیا کی شہرت پر مبنی تھے، اللہ کے لیے یا اللہ کے دین کے مطابق کام کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے اپوزٹ کون سے لوگ ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے یومئذ، اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ کچھ چہرے قیامت کے دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر بڑے خوش ہوں گے، راضی۔ فی جنت عال، فی جنت، باغ میں ہوں گے، عالیہ، بلند و بالا، بلند و بالا باغات میں ہوں گے۔ لا تسمعون، نہیں سنیں گے، فیہا، ان باغات کے اندر، لاغیہ، کوئی فضول بات، لغو سے ہے، جنتوں کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ کیا ہوگا جی ان جنتوں میں؟ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ۔ فرمایا فیہا عین جاریہ، ان باغات میں، ان جنتوں میں جاری چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، ان باغات کے اندر، سریر کی جمع ہے سرر، ان باغات کے اندر تخت ہوں گے، مرفوعہ، بلند کیے گئے، بلند کیے گئے ان کے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کوب ان کی جمع اکواب، آب خورے، وہ پانی پینے کے برتن، آب خورے ہوں گے، موضوعہ، رکھے گئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے صف کے اندر پڑے ہوئے، ایک لائن کے اندر پڑے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ان باغات کے اندر کیا ہوگا جی؟ ان کی نشستیں ہوں گی، ان کے بیٹھنے کی جگہیں، نشستیں یا مسندیں۔ مبثوثہ، بث ان سے ہے پھیلانا، مبثوثہ، پھیلائی گئی مسندیں ہوں گی وہاں پر۔
تو اللہ رب العزت نے اہل جہنم اور پھر اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی کچھ نشانیوں کو بیان کیا. فرمایا افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اونٹ کو انہوں نے نہیں دیکھا یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمانوں کی طرف، کیف رفعت، کیسے انہیں بلند کیا گیا ہے. آسمانوں کو کیسے بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کیسے انہیں رکھا گیا ہے زمین میں، زمین میں کیسے انہیں گاڑ دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے اسے برابر کیا گیا ہے. کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے برابر کیا گیا ہے. فذکر انما انت مذکر، فذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نصیحت کیجئے. انما انت، آپ تو بس، مذکر، نصیحت کرنے والے ہیں. آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان پر دروغہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، آپ بات پہنچا دیجئے. اب اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کوئی ان پہ پہرہ دار تو نہیں ہے. الا، سوائے، من تولا، جو پھر گیا، وکفر، اور اس نے کفر کیا. ہاں وہ بندہ جو پھر گیا کہ اس نے کفر کیا تو کیا ہوگا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ بڑا عذاب، عذاب اکبر. تو دیکھیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں عذاب علیم، عذاب عظیم. یہاں پر عذاب کی کیا صفت آئی جی؟ عذاب اکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اِنَّ إِلَيْنَا، بے شک ہماری ہی طرف، إِيَابَهُمْ، ان کا لوٹنا ہے، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثُمَّ إِنَّا، پھر بے شک علینا، ہمارے اوپر ہی، حسابہم، ان کا حساب ہے. ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے. بولے ہمارے ہی ذمے ان کا حساب کتاب ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الغاشیہ کو مکمل کیا. تو اب آج کے سلیبس میں سے جو صورتیں ہم نے کور کرنی تھی اس میں دو صورتیں باقی ہیں، ایک سورۃ الفجر اور دوسری سورۃ البلد. تو چلیں ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ سورۃ الفجر پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ البلد کو اگلے ہفتے کی جو سیشن ہوگا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو آپ سب کی طرف سے اجازت ہے کہ میں 10-12 منٹ کے اندر سورۃ الفجر کو مکمل کر لوں. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ آپ کی جو آخری پارے ہیں 29واں ان کے صفحات کچھ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے شاید کہ یہ ان سیشنز کے اندر ہمارا ٹائم کچھ 10-15-20 منٹ زیادہ لگے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے، پوری ٹیم کو بھی اللہ جزائے خیر عطا کرے. تو چلیے جی سورۃ الفجر کو مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کس کی قسم جی؟ 10 راتیں. اور علماء کرام نے کیا کہا؟ اس 10 راتوں سے مراد کون سی رات ہے؟ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جن کی بڑی فضیلت ہے. ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کو پورے سال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جائے. تو فجر کی قسم، فجر بھی بڑی عظمت والا ٹائم ہے، بڑی عظمت والی نماز ہے. ان 10 راتوں کی قسم، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. والشفع والوتر، شفع کس کو کہتے ہیں جی؟ جفت. وتر کس کو کہتے ہیں؟ طاق. جفت اور طاق کی قسم. کیا مطلب اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یا وہ جفت ہیں یا وہ طاق ہیں، تو مطلب جفت اور طاق کی قسم سے ہر مخلوق کی قسم کھا لی گئی. واللیل اذا یسر، رات کی قسم
جب وہ چھا جائے. رات کی قسم جب رات چل پڑے، جاری ہو جائے. اب اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت تاک کی قسم، رات کی قسم. حل فی ذالک، کیا ہے اس میں، قسم لذی حجر. حجر کہتے ہیں عقل، ذی حجر عقل والا. عقل والے کے لیے کیا اس میں کوئی قسم ہے؟ مطلب یہ کہ اتنی عظیم دنوں کی، اوقات کی اللہ نے قسم اٹھائی، تو کیا عقل والے کے لیے اس میں کوئی قسم ہے؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسے کیا آپ کے رب نے بھی عاد، قوم عاد کے ساتھ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسے کیا؟ ارم ذات العماد، یہ جو ارم تھے ستونوں والے. ارم اصل میں عاد ہی کو کہا گیا ہے، ستونوں والے، کیونکہ قوم عاد کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے اوپر کے ان کے شجرہ نسب کے اندر جن کا نام ارم تھا، تو ان کی طرف نسبت ہے. ذات العماد مطلب ستونوں والے. کیا مطلب یہ بڑی طاقتور تھے، پہاڑوں کو تلاش کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے. فرمایا التی، وہ جو لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان جیسے، فی البلاد، شہروں میں. زمین پر شہروں میں ان جیسی کوئی مخلوق آئی نہیں، قوم عاد جیسی. اور وثمود الذین، اور ثمود وہ لوگ جو جابوا الصخر بالواد، وادی میں انہوں نے چٹانوں کو تراش لیا. صخر چٹان، انہوں نے کیا کیا جی؟ چٹانوں کو تراش ڈالا. اس قدر طاقتور اور مضبوط لوگ. اچھا، پھر اتنی طاقت اور نعمتوں کو کیا انہوں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا؟ دیکھیں، اللہ کی نعمت تو مل جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا بندہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے یا پھر اس نعمت کو فساد میں گزار رہا ہے. تو یہ دو قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم عاد، قوم ثمود. تیسری قوم وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا. وتد کی جمع اوتاد، میخیں، میخوں والا. اب فرعون کو کیوں کہا گیا میخوں والا؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ جب سفر وغیرہ کرتے تھے تو خیمے اٹھائے پھرتے تھے، اور جس جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے میخیں ٹھونک کر بڑے بڑے خیموں کو لگا لیا کرتے تھے. تو یہ مطلب فرعون میخوں والا. اور ایک مطلب یہ کہ جو فرعون نے جادوگروں کو ایمان لانے کے سبب انہیں عذاب دیا تھا، تو ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں پر انہیں رکھ کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی تھی. تو یہ مطلب ہے جی فرعون ذی الاوتاد. الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی سے کام لیا، سرکشی کی شہروں کے اندر. فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ ان میں فسادات کیے. فاکثروا، پس بہت زیادہ کیے، فیہا، ان میں، مطلب ان شہروں میں، جگہوں پر، روئے زمین پر، فساد. تو مطلب یہ تینوں اقوام اللہ نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، فرعونیوں کو بھی، قوم ثمود، قوم عاد کو، لیکن انہوں نے اس کو کس میں صرف کیا؟ بولیں فساد میں. فاکثروا فیہا الفساد. تو پھر ظاہر بات ہے اللہ کا عذاب بھی آئے. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تیرے رب نے، عربی زبان میں سوط کہتے ہیں کوڑا، عذاب کا، سوط عذاب، عذاب کا کوڑا. سب یسب کا لفظی مطلب ہوتا ہے اڈیلنا، ڈالنا. تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تیرے رب نے ان اقوام پر عذاب کا کوڑا برسایا، مطلب ان پر عذاب آیا. ان ربک لبالمرصاد، ان ربک، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، ان کی گات لگائے ہوئے ہے. مطلب وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کے احاطے سے باہر ہے، بلکہ تیرے رب کی پکڑ میں ہے، تیرے رب کی پہنچ میں ہے، تیرا رب ان کی گات لگائے ہوئے.
اب ان آیات کے اندر انسان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ موضوع اس سے پہلے وہ 12ویں سورۃ ہود وغیرہ میں تفصیل سے گزرا تھا انسان کی حقیقت کے بارے میں، اور دوبارہ یہاں پر یہ ریپیٹ ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو جو انسان ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اسے آزماتا ہے اس کا رب، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پھر اس پر کرم کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس پر نعمت کرتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اکرمنی، مجھے عزت دی۔ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا جو گر گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت سے نوازا۔ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، اور وہ انسان کے جب اس کو آزماتا ہے، مطلب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ، تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر رزق، اس کے رزق کو اللہ اس کو آزماتے ہے اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اہانن، میری اہانت کر دی ہے، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ مطلب جب اللہ نعمتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے عزت دی، اکرم، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے، رزق وغیرہ کی تنگی آ جاتی ہے تو کہتی ہے، کیا کہتے جی، فَيَقُولُ ربی اہانن۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اصل میں بات یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو یتیم کو عزت نہیں دیتے، لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، ولا تحاضون، اور نہ ہی تم رغبت دلاتے ہو، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، کوئی مسکین کو کھانا وغیرہ کھلانے پر تم رغبت بھی نہیں دلاتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم مال وراثت کو کھاتے ہو، اکلا لما، اکلن کھانا، لما سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کر کے مال وراثت کو تم کھاتے ہو۔ مطلب زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے رشتہ داروں میں جو سب سے مضبوط ہو جاتا تھا وہ اس کے مال کا مالک بن جاتا، کوئی وراثت کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت عدل و انصاف والا نظام دیا وراثت کا۔ تو تم تراث کو، وراثت کو کھاتے ہو، اکل لما، وتحبون المال، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبا جما، خوب محبت کرنا، بڑی پختہ شدید محبت کرتے ہو مال کے ساتھ۔ کلا، ہرگز نہیں، کیا ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی ظلم کرتے رہو گے، ایک دوسرے کے مال کھاتے رہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، دکا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹنا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا، والملک، اور فرشتے آئیں گے، صفاً صفا، صف کے اندر، تیرا رب اور فرشتے صف کے اندر آئیں گے۔ وجیء یومئذ، اور لایا جائے گا اس دن بھی جہنم، جہنم کو، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اور کیسے ہے اس کا نصیحت پکڑنا، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اور اس کا نصیحت پکڑنا کیسا ہے، کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان نصیحت پکڑے گا۔ یقول، وہ انسان کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس میں، کاش کہ میں، قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، مطلب اس آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کوئی عذاب نہیں دے گا اس کے عذاب جیسا کوئی ایک، مطلب جیسا اس بندے کا عذاب ہوگا
ویسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا. جیسا اللہ رب العزت نے اس کو عذاب دینا ہے یا ایسے بندوں کو عذاب دینا ہے ویسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ فشد الوثاقہ پڑھ چکے ہیں. وثاق کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا، قید میں ڈالنا یا باندھ دینا جسم کو. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور جیسا اس بندے کو باندھا جائے گا ویسا، جیسا اللہ اس بندے کو قید کر کے رکھے گا ویسا کس کو قید بھی نہیں کیا جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی لوٹ جا، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ راضی خوش و خرم ہو کر، راضی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا. فادخلی پس داخل ہو جا فی عبادی میرے بندوں میں، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا. میرے بندے کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا. میرے بندے تجھے جنت میں ملیں گے، جا آج خوش و خرم راضی ہو کر لوٹ جا اپنے رب کی طرف. اللہ اکبر. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفجر کو مکمل کیا، تو انشاءاللہ آنے والا سیشن سورۃ البلد سے ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے سیشن میں 6 صفحات کو پڑھ کر یا 6.5 صفحات 7 صفحات کو پڑھ کر ہم آخری دن کے لیے بہت صرف 10-12 صورتیں چھوڑیں گے، اور باقی انشاءاللہ آنے والے سیشن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.